Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man jaa bil bayyinatil waziha wal hujajir rajiha wal barahinil qati'ah. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. درود شریف. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ آیت غزوہ احد سے متعلق ہے. غزوہ احد جو کہ شوال کے مہینے میں پیش آیا. ہجرت کا تیسرا سال تھا، شوال کا مہینہ تھا اور ہفتے کا دن تھا. باقی تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے لکھا ہے شوال کی 7 تاریخ تھی، بعض نے لکھا ہے شوال کی 15 تاریخ تھی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ مہینہ شوال کا تھا، ہفتے کا دن تھا. جنگ بدر کے بعد جنگ بدر چونکہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی اور اس میں کفار کافی تعداد میں قتل کیے گئے، تو غزوہ بدر سے کفار کی صفوں میں ایک قسم کا ماتم برپا ہو گیا تھا. ہر شخص غزوہ بدر سے متاثر تھا، کیونکہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، وہ سسک رہے تھے.
اور انتقام انتقام کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جیسا کہ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، حارث بن حشام، دار الندوہ میں انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا، آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ صحیح سالم واپس آیا تھا، اس میں جو لوگوں نے رقم شامل کی تھی وہ اصل رقم شرکاء کو واپس دے دی جائے، اور اس سے جو نفع حاصل ہوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں خرچ کیا جائے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، اور یہ کفار کی پرانی روٹین ہے، وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کو مجاہدین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے موت آتی۔ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ جو اصل رقم ہے، جو رأس المال ہے، وہ شرکاء کو واپس دے دی جائے، اور جو نفع حاصل ہوا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں خرچ کیا جائے۔ اور آس پاس کے قبائل کو بھی انہوں نے اطلاع کر دی کہ ہم ایک عظیم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ یہاں آ جائے ہمارے پاس۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا، 3000 افراد، اور 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، 700 زرہ پوش آدمی تھے، اور 200 گھوڑے تھے۔ یہ لشکر جرار تیار ہوا، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد تیز رفتار روانہ کیا، ایک خط دے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا کر یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ اس میں اطلاع تھی لشکر کی آمد کی۔ وہ قاصد روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے 2 انصاری صحابہ روانہ کیے، ایک کا نام حضرت انس تھا، دوسرے کا نام حضرت مونس تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ لشکر کا جائزہ لے کے آؤ۔ اس سے عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خط کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اگر وہ عالم الغیب سمجھتے تو پھر انہیں خط دے کر اطلاع کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں تھے، ورنہ صحابہ کو روانہ نہ کرتے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت مونس رضی اللہ عنہما جاتے ہیں، لشکر کا جائزہ لے کے آتے ہیں، واپس آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ لشکر قریب آ چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کو بھیجا کہ جا کر لشکر کا جائزہ لو کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت حباب بن منذر جاتے ہیں، لشکر کا جائزہ لیتے ہیں، واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 3000 ہے، اور بالکل ٹھیک اندازہ۔ اس کے بعد اسی رات حضرت سعد بن معاذ نے، حضرت سعد بن عبادہ نے، حضرت اسید بن حضیر نے رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دستے متعین کیے مدینہ منورہ کی راہوں میں کہ کفار رات کو اچانک آ کر حملہ نہ کر دیں، اچانک حملے کا سد باب کرنے کے لیے۔ کیا ہی حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنی صفات کا حامل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر اچھا مقرر ہے،
وہ ممبر پہ بیٹھ کے اچھی تقریر کر لیتا ہے، لیکن تدریس کے میدان میں وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اچھا مدرس ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کر سکتا، پسینہ اسے چھوٹ جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور تمام عالم کے مزکی بھی تھے، مربی بھی تھے، تربیت کرنے والے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے سپہ سالار بھی تھے۔ اس لیے قاسم العلوم الخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا مجموعہ۔ تو جنگی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے چند دستے متعین کر کے مدینہ منورہ کی راہوں میں بٹھا دیے کہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے۔ اگلی صبح جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر نکل کر لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک قلعے میں ہوں اور گائے ذبح کی گئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تلوار ہلاتا ہوں تو تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب دوبارہ ہلاتا ہوں تو وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر بھی ہمیں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قلعہ میں نے دیکھا وہ مدینہ منورہ ہے۔ جس طرح قلعے میں بیٹھ کر کوئی محفوظ ہوتا ہے، اس طرح اگر ہم مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ لڑیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی۔ اور جو گائے میں نے دیکھی جو ذبح کی گئی، اس میں اشارہ تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی شہید ہوں گے۔ اور جو میں نے تلوار ہلائی اور تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، اس میں اشارہ تھا کہ جنگ میں کچھ ناموافق، ناسازگار حالات، واقعات پیش آئیں گے۔ اور جب میں نے دوبارہ ہلائی وہ پہلے سے بہتر صورت میں ہو گئی، اشارہ تھا اس کی طرف کہ جنگ کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو، مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے یا باہر نکل کے لڑی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، اور خصوصاً وہ جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی تمنا تھی کہ نہیں، باہر جا کر جنگ لڑی جائے تاکہ ہمیں شہادت کا موقع میسر آ سکے، کیونکہ وہ سارے شہادت کے طالب تھے، وہ شہادت کی تمنا رکھتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے وہ ہمیں بزدل سمجھیں گے، لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے مدینہ منورہ کے اندر نہیں، باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، واللہ الذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ پہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں جا کر ان کے ساتھ مدینہ کے باہر تلوار کے ساتھ جنگ نہ لڑوں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں۔ اور ایک اور صحابی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے جنت سے محروم نہ کیجئے، فوالذی بعثک بالحق لأدخلن الجنہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبما، کس چیز کے ساتھ؟
کس عمل کی بنا پر؟ تو انہوں نے عرض کیا بِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، وَبِأَنِّي لَا أَفِرُّ مِنَ الزَّحْفِ، اور اس وجہ سے کہ میں لڑائی سے بھاگتا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، وہ بھی تجربہ کار آدمی تھا، اس نے بھی اپنی رائے دی۔ اس نے کہا مدینہ منورہ میں جب بھی اس قسم کے حالات پیش آئے ہیں تو اگر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی گئی ہے تو جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اگر مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں تو انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لہذا میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ لیکن چونکہ نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر جنگ لڑنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے تو صحابہ کو احساس ہوا، بعض صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے کے خلاف مجبور کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اگر یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہ عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مجبور کیا ہے، ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، جیسے آپ کی رائے ہو، جیسے آپ کی مرضی ہو، آپ اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، ہم آپ کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لائے تھے تو اسلحہ اٹھا کر تشریف لائے تھے، مسلح ہو کر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں ہتھیار اٹھا چکا ہوں، اور کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ہتھیار اٹھا لے اور بغیر مقابلہ کیے دشمن سے ہتھیار اتار دے، یہ کسی نبی کے شایع نشان نہیں، لہذا اب باہر جا کر ہی جنگ ہو۔ چنانچہ روانہ ہوئے، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ وقت پہلے روانہ ہوئے تھے، تو اس لیے راستے میں، ورنہ ویسے احد کا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے، اور اب تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ رہی ہے، ممکن ہے فاصلہ کم ہو چکا ہو، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ لیٹ روانہ ہوئے تھے، تاخیر سے روانہ ہوئے تھے، تو اس لیے رات انہوں نے سفر میں گزاری، ایک مقام پہ پڑاؤ کر کے۔ اگلی صبح ہفتے کے دن روانہ ہوئے، اور ہفتے کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے، مورچے سنبھال لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب یوں قائم کی کہ مدینہ منورہ ان کے سامنے تھا اور احد کی طرف ان کی پشت تھی، اور احد پہاڑ کے ساتھ ایک ٹیلہ تھا جسے جبل رمات کہتے ہیں، رمات رامی کی جمع، رامی کہتے ہیں تیر پھینکنے والے کو۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا کہ دشمن پیچھے سے ہم پہ حملہ آور نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 آدمیوں کا دستہ آپ نے وہاں بٹھا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے کسی حالت میں یہاں سے نہیں جانا، مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اور ذخیرۃ الجنان میں تو یہاں تک ہے کہ آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے اور پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹ۔ صفیں آمنے سامنے ہو گئیں، کفار کی تعداد 3000، ان کے پاس اونٹ بھی 3000 اور 200 گھوڑے، اور 15 ان کے ساتھ عورتیں تھیں۔ عورتیں بھی وہ ساتھ لائے تھے کہ وہ گانے سنا کر
جنگی اشعار پڑھ کر نوجوانوں کو ترغیب دے گی، ان کو جنگ پہ ابھاریں گی، اس لیے وہ عورتیں بھی ساتھ لائے تھے۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد جب ہفتے کے دن روانہ ہوئے، عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین 300 آدمیوں کو لے کر ان سے علیحدہ ہوا، کہنے لگا ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، اگر ہمارے مشورے پہ عمل ہو جاتا تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد وہاں تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے علم میں یہ ہوتا کہ یہاں لڑائی ہونے والی ہے تو ہم تمہاری اتباع کرتے، لیکن چونکہ اس وقت تک مشرکین پہنچے نہیں تھے، اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم لڑائی سمجھتے نا تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، اس کو ہم لڑائی سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ تو سراسر خودکشی ہے، ہماری تعداد اتنی کم ہے 1000، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، تو اتنی زیادہ تعداد کے لشکر سے ٹکرانا یہ تو خودکشی ہے، یہ تو لڑائی نہیں ہے، تو اس کو اگر ہم لڑائی سمجھتے تو ہم تمہاری اتباع کرتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ تو حضرت جابر کے والد فرماتے ہیں اور دین کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ 300 آدمیوں کو لے کر وہ نکلا، مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئے، تو ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کے 2 قبیلے، ایک خزرج کی شاخ تھی بنو سلمہ، ایک اوس کی شاخ تھی بنو حارثہ، ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی یہاں سے چلے جائیں، لیکن چونکہ وہ مخلص تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، وہ میدان سے فرار نہیں ہوئے، صرف منافقین نکلے، مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، اور ان کے پاس 100 آدمی زیرہ پوش تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور ایک حضرت ابو بردہ کے پاس تھا۔ تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر بھی عورتیں، ادھر مسلمانوں کے لشکر میں بھی عورتیں۔ مسلمانوں کے لشکر میں جو عورتیں آئی تھیں وہ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، اور ان کے لشکر میں جو عورتیں آئی تھیں ان کا مقصد کچھ اور تھا، جو میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ اشعار پڑھ پڑھ کر نوجوانوں کو جنگ کے لیے ابھارتے تھے۔ تو لشکر دونوں آمنے سامنے ہو گئے، لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انفرادی مقابلہ شروع ہوا، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے تھے تو پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، ایک لشکر سے ایک آدمی میدان میں اتر کر سامنے والے لشکر کو مقابلے کا چیلنج کرتا، ادھر سے بھی ایک آدمی آتا، انفرادی مقابلہ ہوتا 2 بدو، اس کے بعد اجتماعی مقابلہ شروع ہوتا۔ چنانچہ انفرادی مقابلے سے پہلے کفار کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، یہ اسلام سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے یہ اوس قبیلے کا سردار تھا۔ تو اس نے مشرکین سے کہا مجھے جانے دو، میں جب وہاں جا کر ان کو آواز دوں گا اپنے قبیلے والوں کو، مجھے امید یہ ہے کہ قبیلے کے بہت سارے لوگ نکل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد مزید کم ہو جائے۔ چنانچہ وہ میدان میں آیا اور آ کر اس نے آواز لگائی، اے اوس کے لوگوں، میں بنو عامر ہوں۔ اس کی توقع یہ تھی کہ اوس کے لوگ میری طرف آ جائیں گے، میری حمایت میں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ تو اس سے بڑی مایوسی ہوئی کہ میں تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ چنانچہ جا کر اس نے مشرکین سے کہا کہ میرے بعد میرے قبیلے والوں کی حالت تبدیل ہو چکی، اب وہ میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تو انفرادی مقابلہ شروع ہوا۔ انفرادی مقابلے میں مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ آیا، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے گئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان کی طرف سے عثمان بن ابی طلحہ آیا، مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے
اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان کی طرف سے ابو سعد بن طلحہ آیا تو مسلمانوں کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان کی طرف سے مصافح بن طلحہ آیا اور ادھر سے حضرت عاصم بن ثابت گئے، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آخر میں ان کی طرف سے ایک اور مشرک آیا تو ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ، اس کا نام تھا جلاس بن طلحہ، ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ انفرادی مقابلہ تھا۔ انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ انفرادی مقابلے میں مسلمان غالب ہوتے چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے اجتماعی حملے کا حکم دیا، عام حملے کا حکم دے دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ صحابہ تو ویسے ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے والے تھے، وہ موت سے خوفزدہ ہونے والے نہیں تھے، وہ تو موت کے متمنی تھے، موت کی تمنا رکھنے والے تھے، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ آپ نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا، جنگ شروع ہونے سے پہلے دو صحابی ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ایک کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، دوسرے کا نام عبداللہ بن جحش ہے، کہ آؤ ذرا سیٹ پہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جب میدان کارزار گرم ہو جائے تو میرا مقابلہ کسی ایسے مشرک سے ہو جائے کہ جو کہ طاقتور ہو، بہادر ہو اور سخت غضبناک ہو، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں، مقابلے کے بعد میں اس پہ غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، جب میدان کارزار گرم ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے کافر سے ہو کہ جو سخت طاقتور ہو، بہادر ہو اور سخت غضبناک ہو، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، مقابلے کے بعد وہ مجھ پہ غالب آ جائے اور مجھے قتل کر دے، اور صرف قتل کرنے پہ اکتفا نہ کرے بلکہ میرا مسلح کر دے، یعنی کہ میری ناک کاٹ ڈالے، میرے کان کاٹ ڈالے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، اور پھر میں جب قیامت کے روز تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو پوچھے کہ یہ کس لیے ہوا تو میں عرض کروں یا اللہ، میری ناک کاٹی گئی تیرے لیے، میرے کان کاٹے گئے تیرے لیے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تیرے لیے، اور تو کہے صدقتا، کہ تو نے سچ کہا۔ تو یہ تھی ان کی تمنا شہادت۔ ادھر سے شیطان کا لشکر، ادھر سے رحمان کا لشکر، ادھر انتقام کا جذبہ، ادھر شہادت کا جذبہ، تو دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، اور صحابہ کرام نے اس جنگ میں جرت اور بہادری کا بے مثال نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے کی طرف سے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کی تھی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہر حال میں تم نے یہاں رہنا ہے، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے، پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی یہاں قائم رہنا ہے، ہٹنا نہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فتح حاصل کر چکے، اب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے، کافروں کو شکست مل چکی ہے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے، مال غنیمت جمع کرنے میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ تمہیں روکا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اجتہادی غلطی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف ایک وقت تک کے لیے تھا، اب جب وہ علت باقی نہیں رہی، ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے، تو اب ہمیں جانا چاہیے۔ 10 آدمی عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔
مال غنیمت جمع کرنے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ دنیا کے طالب تھے، وہ دنیا کو طلب کرنے والے تھے، اس لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ اعتراض بالکل ہی غلط ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی نیت مال حاصل کرنے کی نہیں تھی، اور اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے کہ مال غنیمت جو جتنا جمع کر لے اس کا، ایسا نہیں ہوتا۔ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ امیر اس کو تقسیم کرتا ہے، ہر ایک کو اپنا حصہ ملتا ہے۔ تو وہ ویسے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہاں سے چلے گئے، یہ نہیں کہ مال کی لالچ میں گئے تھے۔ تو ادھر سے خالد بن ولید جو اس وقت تک رضی اللہ نہیں بنے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر رضی اللہ بنے، بعد میں پھر سیف اللہ بنے، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا جو پیچھے والا دستہ تھا، جو حفاظت کے لیے وہاں بٹھایا گیا تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا۔ تو یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، جنگ کے حالات اس قسم کے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو اپنے ساتھیوں کی تلواروں سے شہید ہوئے، جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ تو افراتفری کا عالم تھا۔ بہت سارے صحابہ نے یہ سوچا کہ جب رسول اللہ، اصل میں یہ افواہ پھیل گئی تھی، ایک کافر نے آ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جن کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا جھنڈا تھا، ان کو شہید کر دیا۔ پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹا، لیکن انہوں نے اسلام کا جھنڈا زمین پہ گرنے نہیں دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، مرتے دم تک انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے سنبھال لیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر کو میں نے قتل کر دیا ہے، مصعب بن عمیر کی مشابہت تھی کافی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چنانچہ اس نے یہ افواہ پھیلائی کہ میں نے محمد کو قتل کیا ہے۔ اس افواہ سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا، بے ہمتی پھیل گئی۔ کئی صحابہ یہ سوچنے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا بھی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن میں سے تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سعد بن معاذ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اتنے زخم آئے تھے ان کی جسم پہ کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 14 صحابہ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں سے 7 مہاجر تھے اور 7 انصاری تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہوں نے بے مثال جرت اور بہادری کا نمونہ پیش کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میری تلوار کون لے گا، بہت سارے صحابہ آئے تلوار لینے کے لیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، انہوں نے بھی آ کر تلوار کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں وجدت فی نفسی، میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہوں، میں نے آپ کی تلوار کا مطالبہ بھی کیا لیکن آپ نے تلوار مجھے نہیں دی، میرے بجائے آپ نے
ابو دجانہ کو دے دی۔ میں ابو دجانہ کا پیچھا کرنے لگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ ابو دجانہ عِصَابَةً لَهُ حَمْرَاءَ، ابو دجانہ نے سرخ رنگ کی پٹی نکالی، سر پہ باندھی۔ انصار کہنے لگے اخرج ابو دجانہ عِصَابَةَ الموت، کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی، سرخ پٹی سر پہ باندھ کے کفار کے ساتھ لڑنے لگے، اور جہاں بھی جاتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگاتے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی بے مثال جرأت اور شجاعت کا نمونہ پیش کیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور سارے تیروں کو اپنی پشت پہ روکتے رہے۔ مورخین نے لکھا 70 کے قریب زخم آئے تھے ان کی پشت پہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ، وہ دن سارے کا سارا طلحہ کے لیے تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تیر برستے رہے حضرت طلحہ اپنے ہاتھ سے وہ تیر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہوا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے تیر نکال کر حضرت سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر برساتے جاؤ، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں سوائے حضرت سعد کی۔ اور اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خون آلود ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے خون بہنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان نے وہ خون چوس کر صاف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گھس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دانتوں سے وہ کڑیاں نکالنے لگے، تو جب دانتوں سے نکالنے لگے تو ان کا ایک دانت نکل گیا، دوسری کڑی جب نکالنے لگے تو دوسرا دانت بھی نکل گیا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آنے لگے۔ دانتوں کی نکلنے کی وجہ سے ان میں کوئی بدصورتی نہیں آئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کی آنکھ نکل گئی، اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اٹھا کر وہاں پہ رکھ دی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بینا ہو گئی، اس کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ تو اس جنگ میں صحابہ کرام نے بے مثال جرأت کا نمونہ پیش کیا۔ میں نے عرض کیا کچھ صحابہ ایسے تھے جو افراتفری کے موقع پہ چلے گئے، انہوں نے یہ سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں رہے تو اب ہمارے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مخالفین نے ان پہ جو اعتراضات کیے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، ایک خارجی آیا ان کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ کیا تو جانتا ہے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ حضرت عثمان جنگ احد سے بھاگ گئے تھے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ تو اس نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا بیٹھ جا، اب ان اعتراضات کے جوابات بھی سن لے۔ جہاں تک بات ہے
غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی، تو تجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کی نکاح میں تھیں، وہ اس موقع پر بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو اس کی تیمارداری کے لیے رک جا، اللہ تعالیٰ تجھے ویسے جنگ بدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں رک گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی مال غنیمت میں انہیں حصہ بھی دیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے غزوہ احد سے بھاگ جانے کی، تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ویسے بھی وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے، بلکہ حکمت عملی کے تحت بھاگے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے بیعت رضوان کی، تو وہ تو تجھے معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو وہ کیسے اس موقع پہ شریک ہو سکتے تھے؟ تو بہرحال صحابہ کرام میں چونکہ افراتفری پھیل گئی تھی، تو بعض صحابہ اس وقت نکل گئے تھے یہ سوچ کر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہے تو پھر ہمارے لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی 14 صحابہ باقی بچے تھے، اور اسی جنگ میں حضرت عمر بن جمور رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، جو کہ معذور تھے۔ جب جہاد کے لیے آ رہے تھے تو بیٹوں نے انہیں روکا کہ آپ معذور ہیں، آپ کے لیے رخصت ہے، آپ گھر میں بیٹھ جائیں، ہم ہیں نا جانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی موت مل جائے، لیکن بیٹے مجھے روک رہے ہیں، مجھے اس سعادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معذور ہے، تیرے لیے رخصت ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کی تمنا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع جب مدینہ منورہ پہنچ گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی امامت عبداللہ ابن ام مکتوم کی سپرد کی تھی، تو وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہاں بھی کوہرام مچ گیا۔ ایک انصاری عورت جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا خاوند، اس کے بھائی، اس کے بیٹے وہ بھی جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اس تک جب بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ راستے میں اس کو پیغام ملا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اسے اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جس کو شاعر نے یوں قلم بند کیا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے تھے راہ میں ان کی شہادت کے پیام اس کو، سنائے ہی سنائے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پہ ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ زندہ ہے، جو دیکھا ہر طرف جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ تو عارضی طور پر مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی۔ اس میں حکمت یہ تھی، مسلمانوں کو خالق کائنات یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت جس طرح اخروی عذاب کا باعث ہے، اس طرح دنیا میں بھی مشکلات اور تکالیف کا باعث۔ اگرچہ انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی، انہوں نے اجتہادی خطا کی تھی، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف لڑائی کے وقت تک کے لیے تھا، تو اجتہادی خطا تھی، لیکن پھر بھی انہیں سبق دیا گیا کہ کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی۔ ایک بات اس واقعے سے یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں آنے کی اور دندان مبارک شہید کروانے کی ضرورت نہ ہوتی. اور توکل بھی اسے کہتے ہیں کہ اسباب جمع کر کے نتیجہ خالق پہ چھوڑ دیا جائے. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. ایک ہے اسباب جمع کرنا جسے کسب کہتے ہیں، ایک ہے اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا جسے خلق کہتے ہیں. اسباب جمع کرنا یہ بندوں کا کام ہے، اسباب پہ نتیجہ مرتب کر دینا یہ خالق کا کام ہے. تو بندوں کے ذمے ہے اسباب جمع کرنا جہاں تک ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جنگ میں، جتنا اسلحہ تھا وہ اسلحہ اٹھا کر. اب آگے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. تو نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اسباب اختیار کر لینا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کہتے اسے ہیں کہ انسان اسباب جمع کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.